اور میں کیا حیثیت رکھتا ہوں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مقام و مرتبہ بیان کروں؟ نہ میرے پاس وہ الفاظ ہیں، نہ میرے پاس وہ باتیں ہیں جو آپ کی شان میں کہی جا سکیں۔ تو بہرکیف کوشش اور جسارت کی جا سکتی ہے آپ کی شان میں لب کشائی کرنے کی۔ تو اسی سلسلہ کے اندر میں نے ایک استغاثہ پیش کیا، سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ خلیفہ نبی صدیق اکبر، خلیفہ نبی صدیق اکبر، یار یاران نبی صدیق اکبر، خلیفہ نبی صدیق اکبر، یار یاران نبی صدیق اکبر۔ عزیزان گرامی قدر، یہ کس خلیفہ کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کسی دنیاوی بادشاہ کے خلیفہ کی بات نہیں ہو رہی، یہ کسی اس وزیر یا مشیر کی بات نہیں ہو رہی کہ جس کی بادشاہ کی بادشاہت ایک مخصوص خطے کے اوپر ہو۔ یہ اس بادشاہ کے خلیفہ کی بات نہیں ہو رہی کہ جس بادشاہ کی بادشاہی ایک مخصوص دائرہ کار کے اندر ہو، بلکہ یہ اس نبی آخر الزمان کے خلیفہ کی بات ہو رہی ہے کہ جس نبی کی سرداری اور حکومت اللہ تعالیٰ نے اسے تمام خزانوں کی کنجیاں عطا کر دی، تمام خزانوں کی بادشاہت عطا کر دی، تمام چیزوں کی بادشاہت عطا کر دی، خواہ وہ اس زمین کے اوپر ہوں یا اس زمین کے اندر ہوں، خواہ وہ آسمانوں پہ ہوں یا بہشتوں کے اندر ہوں، جہاں تک اس خدا کی خدائی ہے وہاں تک میرے مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ تو خلیفہ نبی صدیق اکبر، یار یاران نبی صدیق اکبر، نبی کے جتنے بھی یار ہیں وہ جس کو اپنا محبوب اور یار رکھتے ہیں وہ صدیق اکبر ہیں۔ جتنے بھی نبی کے اصحاب ہیں، جتنے بھی نبی کے یار ہیں، جتنے بھی نبی کے دوست اور غلام ہیں، وہ جس ہستی کو اپنا محبوب اور دوست رکھتے ہیں وہ جناب صدیق اکبر ہیں۔ خلیفہ نبی صدیق اکبر، یار یاران نبی صدیق اکبر، اور خلفائے راشدین میں بلا فصل خلیفہ اول صدیق اکبر۔ خلفائے راشدین میں بلا فصل خلیفہ اول صدیق اکبر۔ جب آپ کا چناؤ کیا گیا، جب آپ کو خلیفہ نامزد کیا گیا، تو کوئی بھی کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر ایک بھی واحد شخص ایسا سامنے نہیں آیا کہ جو صدیق اکبر کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہوا ہو اور یہ کہا ہو کہ جناب میں خلافت کا زیادہ حقدار ہوں۔ کوئی بھی ایک شخص بھی ایسا نہیں تاریخ کے اندر ملتا کہ جو صدیق اکبر کے سامنے آیا ہو اور یہ کہا ہو کہ جناب نہیں میں ان کو خلیفہ نہیں مانتا، یا یہ کہا ہو کہ جناب میں بھی خلیفہ کے لیے امیدوار ہوں۔ کوئی بھی ایک واحد شخص بھی ایسا نہیں آیا، بلکہ سب کے سب جتنے بھی صحابہ تھے، جتنی بھی آل پاک اطہار اس وقت موجود تھیں، جتنی بھی ازواج مطہرات موجود تھیں، جتنے بھی سرکار کے غلام ہوں یا سرکار کے اصحاب ہوں یا سرکار کے گھر والے ہوں یا سرکار کے در والے ہوں، جو کوئی بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا تھا، کوئی بھی ایک شخص بھی ابھر کے ایسا سامنے نہیں آیا کہ جس نے کہا ہو کہ میں صدیق اکبر کی خلافت کو نہیں مانتا۔
اس وقت بلا فصل اگر کسی شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا خلیفہ اور جانشین مقرر کیا گیا تو وہ جناب صدیق اکبر ہیں۔ اس وقت اگر کسی کو نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز اور شرف حاصل ہوا تو وہ جناب صدیق اکبر ہیں، وہ آپ ہی کی ذات ہے۔ عمر بھی موجود ہیں، عثمان بھی موجود ہیں، علی المرتضیٰ بھی موجود ہیں، حسن و حسین بھی موجود ہیں، باقی تمام صحابہ بھی موجود ہیں۔ سب نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اپنا امام، امیر اور پیشوا جس شخص کو مقرر کرتے ہیں وہ جناب صدیق اکبر ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی چھوٹی شان نہیں، تمام صحابہ نے اپنے سروں کو جس شخصیت کے سامنے جھکا دیا اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ اس شخص کا نام صدیق اکبر ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں بلا فصل خلیفہ اول صدیق اکبر اور اصحابی کالنجوم فرمایا نبی نے، اصحابی کالنجوم فرمایا نبی نے، ستاروں میں سب سے اوپر صدیق اکبر، ستاروں میں سب سے اوپر صدیق اکبر، آپ کے اور میری جانوں کے مالک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا فرمان عالی شان ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے تمام صحابہ جو ہیں وہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں، میرے تمام صحابہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں، تم ان میں سے کسی ایک کی بھی اگر اقتدا کر لو گے، کسی ایک کی بھی پیروی میں آ جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اور ستاروں میں سب سے اوپر، ان ستاروں میں تمام تر سرکار کے صحابہ جو ہیں وہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں، اور ان تمام تر چمکتے دمکتے ستاروں کے اندر سب سے عرفہ و اعلیٰ اگر کوئی ستارہ ہے تو وہ جناب صدیق اکبر ہیں، وہ جناب صدیق اکبر ہیں۔ اصحابی کالنجوم فرمایا نبی نے، ستاروں میں سب سے اوپر صدیق اکبر، ستاروں میں سب سے اوپر صدیق اکبر، خلیفہ اے نبی صدیق اکبر، یار یاران نبی صدیق اکبر اور خلیفۃ یہ تمام تر آپ کے اعزازات ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں، اشعار کی صورت میں بھی اور نثر کی صورت میں بھی۔ تو خلیفۃ المؤمنین، پدر ام المؤمنین، الفاظ کی طرف توجہ کریں، انشاءاللہ بات خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ خلیفۃ المؤمنین، پدر ام المؤمنین، سیدہ عائشہ صدیقہ دختر صدیق اکبر۔ خلیفۃ المؤمنین، پدر ام المؤمنین، سیدہ عائشہ صدیقہ دختر صدیق اکبر۔ کتنی عظیم شان ہے صدیق اکبر کی کہ جس کی بیٹی کی تصویر خود خالق کائنات جبریل امین کے ہاتھ بھیجے اور کہے جا جبریل میرے محبوب کے پاس جانا اور میرے محبوب کو یہ تصویر پیش کر صدیق کی بیٹی کی، اور میرے محبوب سے یہ عرض کر کہ اے محبوب آپ کا رب صدیق کی بیٹی کو آپ کے لیے پسند فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کاٹ ڈالا جڑ سے داعیان نبوت کو، کاٹ ڈالا جڑ سے داعیان نبوت کو، پاسبان ناموس رسالت صدیق اکبر، پاسبان ناموس رسالت صدیق اکبر۔ یہ جتنے بھی جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، جتنے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے ہیں، ان سب کے لیے اگر کوئی ضرب کاری ہے تو وہ جناب صدیق اکبر کی ذات ہے۔ آپ وہ
سب سے پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ کے ظاہری طور پر پردہ فرما جانے کے بعد سب سے پہلے جھوٹے نبی کے خلاف جنہوں نے علم کو بلند کیا، جنہوں نے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے مسیلمہ کذاب کے خلاف صحابہ کی ایک کثیر تعداد کو روانہ کیا، وہ جناب صدیق اکبر ہیں، وہ جناب صدیق اکبر ہیں۔ اور اس دن اپنا بنایا ہوا قانون خود صدیق نے توڑا۔ یہ اتنا حساس معاملہ ہے، اتنا حساس معاملہ ہے۔ جناب صدیق اکبر نے اپنا بنایا ہوا قانون اس دن خود توڑ ڈالا۔ پہلے یہ کہا جب خلیفہ بنے تو یہ اعلان کیا کہ جتنے بھی بدری صحابی ہیں جنہوں نے جنگ بدر کے اندر حصہ لیا، غزوہ بدر کے اندر جنہوں نے شرکت کی، جتنے بھی بدری صحابی ہیں آج کے بعد وہ ہمارے لیے تکریم اور عزت کے لائق ہیں۔ ہم بس ان کی زیارت کیا کریں گے، ان کو کسی جنگ پہ نہیں بھیجیں گے، ان کو کسی بھی جنگ پہ اب نہیں بھیجا جائے گا، بس وہ مدینے میں رہے اور سارے صحابہ ان کی زیارت کیا کریں، ان کی زیارت کیا کریں۔ یہ اعزاز عطا کیا صدیق اکبر نے تمام بدری صحابیوں کو کہ آج کے بعد کوئی بھی بدری صحابی جنگ کے لیے نہیں جائے گا۔ لیکن جب معاملہ آیا نبی کی عزت کا، جب معاملہ آیا ناموس رسالت کا، جب جھوٹے شخص نے نبی ہونے کا اعلان کر دیا تو اس وقت صدیق اکبر نے مدینہ منورہ کے اندر یہ اعلان جاری کیا کہ میں اپنا بنایا ہوا قانون آج خود توڑتا ہوں اور یہ اعلان کرتا ہوں، خواہ کوئی بدری صحابی ہو یا غیر بدری ہو، خواہ کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، خواہ کوئی بوڑھا ہو یا جوان ہو، آج سب پہ لازم ہے کہ وہ نبی کی عزت کے لیے نکلے۔ آج ہر شخص پہ لازم ہے کہ وہ نبی کی عزت کے لیے نکلے، خواہ وہ بدری ہو یا غیر بدری ہو، اپنے گھروں سے تلواروں کو لہراتے ہوئے وہ اپنے گھروں سے نکلے۔ کیوں؟ کیونکہ آج معاملہ صرف دین کا نہیں، آج معاملہ صرف توحید کا نہیں، بلکہ آج معاملہ ساتھ رسالت کا بھی ہے، آج معاملہ ساتھ نبی کی عزت کا بھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج بھی جو دور چل رہا ہے، اس وقت موجودہ جو حالات ہیں وہ بھی نبی کی عزت کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کے ہیں، نبی کی عزت کے لیے علم کو تھامنے کے ہیں۔ میرے بھائیوں، جیسے اس وقت صدیق اکبر کا یہ اعلان تھا کہ تمام صحابی نبی کی عزت کے لیے نکلو، قیامت تک آج بھی اسی طرح صدیق اکبر کا حکم اور فرمان آج بھی جاری و ساری ہے کہ قیامت تک جب بھی نبی کی ناموس پہ حملہ کیا جائے، جب بھی نبی کی عزت پہ ڈاکہ ڈالا جائے، تو میرے نبی کے امتیوں قیامت تک یہ صدیق کا اعلان یاد رکھو، جب بھی کوئی گستاخ نبی نکلے تو پھر اسی طرح نکلنا ہے جیسے صدیق کی قیادت میں اس وقت صحابہ نکلے تھے، صحابہ نکلے تھے۔ اور میرے بھائیوں، یہ کوئی عام جنگ نہیں تھی، بہت بڑی اسلام کی یہ جنگ ہوئی، بہت بڑی اسلام کی جنگ ہوئی۔ باقی سرکار کی جو حیات مبارکہ ہے اس میں جتنے بھی غزوات ہوئے، جتنے بھی غزوات ہوئے، ان میں اگر دیکھا جائے تو ان تمام تقریباً 72 غزوات کے اندر جو صحابہ شہید ہوئے ان کی تعداد تقریباً 259 ہے، 259 یا 60، یہ ٹوٹل صحابہ ہیں جو سرکار کی حیات مبارکہ میں جنگوں کے اندر شہید ہوئے۔ اور یہ ایک اکیلی جنگ ایسی ہے جو سرکار کی عزت اور ناموس کے لیے لڑی گئی کہ اس جنگ میں اکیلے 700 صحابہ ایسے ہیں کہ جو حافظ اور قاری تھے جنہیں شہید کیا گیا، اور ٹوٹل 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی یہ بڑی جنگ تھی کہ باقی
तमाम तकरीबन 72 जंगों के अंदर 260 सहाबी शहीद होते हैं और इस एक अकेली जंग के अंदर 1200 सहाबा शहीद हुए, जिनमें 700 ऐसे हैं जो हाफिज और कारी हैं कुरान के। तो मेरे भाइयों, आज भी वही दौर और वक्त है कि नमूस रिसालत के लिए हम सबको तैयार होने की ज़रूरत है। तो काट डाला जड़ से दाइयाने नबुव्वत को, पासबाने नमूस रिसालत सिद्दीक़ अकबर खलीफा ए नबी सिद्दीक़ अकबर यार यारान नबी सिद्दीक़ अकबर और तमामी सहाबा हैं जान मन ईमान मन, लेकिन अजीम से अजीम तर सिद्दीक़ अकबर, लेकिन अजीम से अजीम तर सिद्दीक़ अकबर। मेरे भाइयों, तमाम जो सरकार के सहाबा हैं वो हमारे सरों के ताज हैं, तमाम सरकार के सहाबा हमारे सरों के ताज हैं। उनकी जूतियों के साथ लगने वाली खाक, बल्कि यहाँ तक अगर कहा जाए कि जिन घोड़ों के ऊपर सहाबा ने सवारी की, वो घोड़े जब चले उन घोड़ों के पाँव के साथ लगकर उड़ने वाली वो जो मट्टी है, वो मट्टी भी हमारे सरों का ताज है, वो मट्टी भी हमारी आंखों का सुरमा है। तो तमाम सहाबा जो है वो हमारी जान भी है, हमारा ईमान भी है। तमामी सहाबा हैं जाने मन ईमान मन। तमाम सरकार के सहाबा हमारी जान भी उन पर फिदा और हमारे वो ईमान के भी मालिक हैं। लेकिन तमाम उन सहाबा के अंदर अजीम से अजीम तर अगर कोई ज़ात है तो वो सिद्दीक़ अकबर है, वो सिद्दीक़ अकबर है। तमामी सहाबा हैं जाने मन ईमान मन, लेकिन अजीम से अजीम तर सिद्दीक़ अकबर। और सानियस्नैन इज़ हुमा फिल गार, सानियस्नैन इज़ हुमा फिल गार, दो में से दूसरे सिद्दीक़ अकबर, दो में से दूसरे सिद्दीक़ अकबर। कुरान करीम में रब कायनात ने इरशाद फरमाया, सानियस्नैन इज़ हुमा फिल गार, कि वो दो में से दूसरी जान, दो में से दूसरी जान जब के वो गार में थे। इज़ हुमा फिल गार, जब वो गार में थे। अब गार में कौन थे? गार में कौन थे? हिजरत का वाक़या उठा के पढ़ो। कौन थे? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे जनाब सिद्दीक़ अकबर। तो अल्लाह फरमाता है कि उन दो जानों में से जो दूसरे हैं जब के वो गार में थे, तो वो कौन थे? वो दो में से दूसरे सिद्दीक़ अकबर थे, दो में से दूसरे सिद्दीक़ अकबर थे। तो लिखा सानियस्नैन इज़ हुमा फिल गार, दो में से दूसरे सिद्दीक़ अकबर। और गिरे भी तो नबी के रुखसार पर, गिरे भी तो नबी के रुखसार पर है आपके वो आंसू सिद्दीक़ अकबर, है आपके वो आंसू सिद्दीक़ अकबर। या अली जिंदाबाद, जनाब सिद्दीक़ अकबर, जनाब सिद्दीक़ अकबर, जनाब सिद्दीक़ अकबर। तो बाहर के आखिरी शेर और बात ख़त्म कि अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया, अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया, इस पे बात ख़त्म हो रही है। अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया, काशिफ किस्सा मुख्तसर सिद्दीक़ अकबर, काशिफ किस्सा मुख्तसर सिद्दीक़ अकबर। तो आपकी ज़ात वो अजीम ज़ात है, वो अजीम ज़ात है कि अंबिया के बाद, इस शेर में जो बात कही, अंबिया के बाद अगर किसी का सबसे अफजल आला और बुलंद मर्तबा है तो वो जनाब सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हो आपकी ज़ात है। तो अहबाब गिरामी क़द्र, दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब को सही माना में मकाम सिद्दीक़ अकबर समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।